رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج جمعرات ہے۔ آپ حضرات کے سامنے درود شریف کی فضیلت پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ آپ کے لاکھوں سینکڑوں احسانات ہیں اپنی امت پر، تو جتنا آپ کے احسانات ہم پر ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس محسن اعظم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ آپ کے روضہ پر، آپ کی روح مبارک پر بھیجیں۔ جمعرات ہے، جمعہ کا دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم صحیح حدیث رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہی حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا مدنی کریم پر، اللہ 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں، راوی ہیں حضرت انس، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحل اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات۔ کتنی پیاری دل نشین بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جس بندے نے ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اس کی 10 خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ایک مرتبہ درود شریف بھیجو، 10 رحمتیں، اور ساتھ 10 گناہ ہمارے، 10 خطائیں ہمارے، 10 نافرمانیاں ہماری اللہ رب العزت درود شریف کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی مسند احمد میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا، اللہ کے فرشتے اس بندے پر 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، 70 مرتبہ رحمت اللہ کے فرشتے اس پر بھیجتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، جس بندے نے ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ 10 رحمتیں اس پر بھیجتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مدنی کریم نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً،
جس بندے نے مجھ محمد پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، 10 مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مدنی کریم ومن صلی علیہ مئتن، جس بندے نے روزانہ میرے اوپر 100 مرتبہ درود و سلام بھیجا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ رب العزت جس نے 100 مرتبہ درود بھیجا مدنی کریم پر، اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں یہ منافق نہیں ہے، یہ جہنمی بھی نہیں ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درود شریف کے متعلق ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح 10، جس بندے نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، وحین یمسی 10، اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، القول البدیع میں ہے، علامہ سخاوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صبح کے وقت 10 مرتبہ درود شریف، شام کے وقت بھی 10 مرتبہ درود شریف بھیجا تو مدنی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میری دن قیامت کے شفاعت نصیب ہوگی، میں اس کا سفارشی بنوں گا جس نے صبح کے وقت بھی 10 مرتبہ، شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجا۔ تو جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں، مرد حضرات، نوجوان بچیاں ہیں جی، اور بوڑھے حضرات، بوڑھی ہماری مائیں بہنیں جتنی بھی ہیں، تو یہ تو آسان نسخہ ہے کہ روزانہ 10 مرتبہ بوڑھے حضرات تسبیح 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھ دیں۔ بوڑھی ماں ہے وہ 10 مرتبہ بھی پڑھے، 100 مرتبہ بھی پڑھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یہ ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو بندہ کثرت سے نبی پر درود شریف بھیجتا ہے، درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، کہ اللہ کے نبی فرماتے سب سے زیادہ قریب میرے شخص وہی ہوگا، دن قیامت کے میرے قریب ہوگا وہ، ہیں جی، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا مرنے کے بعد، اور دنیا میں بھی قریب ہوتا ہے جی، المرء مع من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو محترم سامعین، درود شریف بہت مبارک، بہت سعادت مند آدمی ہے وہ انسان جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا علماء کا فتویٰ ہے، اس پر اجماع ہے، فرض عین ہے۔ ایک ہی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نامی اس میں گرامی آ رہا ہے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار مستحب ہے۔ نماز کے دوسرے قاعدہ کے اندر درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ۔ آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نام آیا ہے۔ سورۃ فتح کے آخر میں نام آیا، سورۃ احزاب کے اندر آیا، سورۃ محمد کے اندر ہے، سورۃ آل عمران کے اندر ہے۔ تو جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ قرآن شریف کی منزل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جب بھی نبی کا نام آئے گا تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب تلاوت آپ ختم فرمائیں اس کے بعد آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی غیر تلاوت کرنے والا جو تلاوت کے اندر مصروف نہیں ہے وہ نبی کا نام ذکر کر رہا ہے، آپ نے سن لیا ہے، تب بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بعد کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ بعض لوگ خط لکھتے ہیں، میسج لکھتے ہیں، کتاب تصنیف کرتے ہیں، ان کو مکمل درود شریف لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مکمل اجر ہے۔ سب سے چھوٹا درود شریف جو ہے یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس کی تسبیحات پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھیں، جمعے کے دن کثرت سے پڑھیں۔ علماء نے فرمایا ہے درود شریف جو ہے یہ خوشبو کی مانند ہے، اگر کپڑا گندا ہو تو
تو اس کو پہلے سرف کے ساتھ صابن کے ساتھ واشنگ مشین میں دھویا جاتا ہے، پھر اس پر استری پھیری جاتی ہے، پھر پہنا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر خوشبو عطر وغیرہ چھڑکا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہماری روح جو ہے گناہ کرتے کرتے ہمارا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، جسم بھی گناہ، روح بھی ہماری گناہ۔ تو پہلے ہم استغفار کی تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد جب ہماری روح سے گناہ ختم ہو جائے، جسم سے گناہ مٹ جائے، اب اس کے اوپر درود شریف کی تسبیح پڑھیں، یہ خوشبو کی مانند ہے۔ اور جو حدیث میں ہے جی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، انس بن مالک راوی ہیں، کہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں فرشتے، اور 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی رحمت بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی 70 مرتبہ بھیج رہے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں آسان نسخہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 70 کی روایت، یہ 70 کی جو روایت ہے، ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ اِذْ وَرَدَ أَنَّ الْأَعْمَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالسَّبْعِينَ ضِعْفًا۔ یہ 70 والی روایت جو ہے، یہ جمعے کے دن اعمال کا بدلہ ثواب اللہ کی طرف سے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بس اوقات جمعے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے حدیث میں، احوال کے بدلنے سے، اوقات کے بدلنے سے ہیں جی، آپ حرم میں یہی درود شریف پڑھیں تو وہاں 1,00,000 نیکیاں ملے گی، مسجد نبوی میں آ جائیں تو 50,000 نیکیاں ملے گی۔ اپنے مقام پر جمعے کے دن جو درود شریف پڑھے گا اس کو 70 نیکیاں ملیں گی، 70 نیکیاں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مرقات شرح مشکات کے اندر۔ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَامَةَ أَهْلِ سُنَّةِ الْكَثْرَةُ مِنْهَا، نبی پر درود و سلام بھیجنا یہ اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ کثرت سے آپ پر درود و سلام بھیجنا یہ اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ تو جمعے کا دن ہے کل، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے ہم پر احسانات ہیں، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت فوراً ہمارے اوپر آتی ہے، فوراً رحمت آ جاتی ہے، ہاں جی، فوراً اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد رسول